کتیا اٹھتی ہے اور نبوت کا دعویٰ کر دیتی ہے اور امت سو رہی ہے خواب غفلت میں. یار مر نہ جائیں ہم کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم دعویٰ بھی کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم میلادوں کے جلسے بھی کریں, ہم معراج کے بھی جلسے کریں, ہم سیرت نبی کے جلسے بھی کریں, اور ہمارے ہوتے ہوئے اس پاک دھرتی پہ کوئی دعویٰ کر دے. یاد رکھیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے اس زمین پر, ان میں کوئی عورت نہیں تھی, سب مرد تھے. سب مرد تھے کہ جو اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. نہ کوئی عورت نبی ہوئی ہے نہ کوئی رسول ہوئی. آج کوئی کتیا اٹھتی ہے اور بک بک کر دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ روحانی معاملات ہیں, اور لوگ صرف فقط یہ گردانتے ہیں, یہ کہہ کے چپ کر دیتے ہیں کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, وہ ذہنی بیمار ہے. ذہنی بیمار کو فقط یہ پتا چلتا ہے کہ میں نبی ہوں. اس بدبخت کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں پاگل ہوں, مجھے پاگل خانے میں داخل کروا دو. اور سوئے پڑے ہمارے ادارے, اور سوئے پڑے ہیں سب. چند دنوں کے لیے انہیں حفاظت کے طور پر سلنڈر کرنے کے لیے کسی جا میں محفوظ مقام پہ منتقل کر دیتے ہیں. لعنت نہیں ہے تم انہیں محفوظ مقام پہ منتقل کرو. آخری نبی ہونے کا دعویٰ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں میرا آقا کریم علیہ السلام, اور جو آخری امت ہے میرے حضور کی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو اٹھ کھڑا ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. بیدار ہونا ہے میرے دوستو. یہ ہماری سونے کی وجہ سے یہ لوگ بدبخت نکلتے ہیں. یہ دتورے والے جناب, یہ گندے جناب بدبودار قطرے تب نکلتے ہیں. رب نے تو قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے, اتلم بعد ذالک زنیم. اور اعلیٰ حضرت قربان جاؤں, قرآن کی روح کو چھو کے ترجمہ کیا ہے. کسی نے کہا وہ حرامی ہے, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت نے ایسا متحد ترجمہ کیا ہے کہ اس سے وہ بدبخت بچ نہیں سکتا. فرمایا کہ اس کی اصل میں خطا ہے, یعنی وہ اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم ببامب کے دول, یہ مصلی رسول پہ اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہوں کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہوتا ہے اور جو دعویٰ نبوت کرتا ہے حضور کے بعد, وہ اپنا ڈی این اے کرا لے, خدا کی قسم وہ کبھی حلال کا نطفہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک اپنا ڈی این اے کروا لے. اور اس پاک سرزمین کو کلمے کے نام پہ جب تک بنایا گیا ہے, درجنوں کے حساب سے, سینکڑوں کے حساب سے بدبختوں اور لعینوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں, اور کئی 295 سی کے FIR کٹی جا چکی ہیں, اور آندھی ریکارڈ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی جناب پھانسی کے تختے پہ نہیں لٹکایا گیا. کیوں یار؟ وجہ کیا ہے؟ ریکارڈ جا کے چیک کرو کہ 295 سی پہ کتنے FIR درج ہوئی ہیں. کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیوں ہمیں خاموش کرا دیا جاتا ہے؟ ہم مر نہیں گئے. بیدار ہونا ہے میرے دوستو, اور خواب غفلت کو چھوڑنا ہے. یار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تاریخ کو پڑھیں کہ جتنی جنگیں لڑی گئی ان میں سے تقریباً 259 کے قریب صحابہ کرام 82 جنگوں میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور صحابہ نے قانون بنایا صدیق اکبر نے کہ آج کے بعد جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں صحابی, آج کے بعد کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. یہ ہم حضور کی نشانی کے طور پہ انہیں سلامت رکھیں گے, باعث برکت ہمارے درمیان ہوں گے, اور آج کے بعد کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. یہ قانون طے ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, صحابہ نے یہ قانون بنا دیا. لیکن دوستان گرامی قدر, مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت یہ بنایا ہوا خود اپنا قانون صحابہ نے توڑا. فرمایا کہ اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو, اب حضور کی ختم النبیین ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے, اب سارے چلیں گے. اب کوئی بدری یا غیر بدری یہ تفریق نہیں ہوگی. اب کوئی یہ درمیان میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ بدری صحابی ہے یا غیر بدری صحابی ہے. اب جب حضور کی ختم نبوت پہ بھی حملہ ہو گیا ہے تو اب کون سی وہ بدری یا غیر بدری صحابی والی بات رہ گئی ہے؟ اب حضور کی بات ہے, بس ہم نے سب نے نکلنا. دوستان گرامی قدر, اس سفر میں اور اس کے بعد اس جنگ میں 1200 قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ شہید کیے گئے. اسلام نے بتلایا ہے, صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہم نے جانیں ایسے نہیں دی. سمجھو ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا عالم ہے یہ. اس لیے اس کو معمولی مت سمجھیں.
वगरना साहबा किराम को क्या इस बात पे सूझी थी कि 1200 साहबा ऐसे जो कुरान के ज़बरदस्त कारी और कुरान के बड़े ज़बरदस्त आलिम थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। दोस्तान गिरामी कदर, अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाए, सिर्फ कुरान की तिलावत के बारे में ये नहीं फरमाया, जहाँ कुरान की तालीम दी जाए, दर्स व तदरीस का मामला बन जाए, ये मदरसे के मस्जिद के साथ मुल्हिका ये मामला हो रहा है, वहाँ अल्लाह ताला उनके लिए 4 बंदोबस्त फरमा देता है। जहाँ कारी कुरान, हाफिज कुरान, उस्ताज़ी मोहतरम अपने शागिर्दान रशीद को कुरान पढ़ा रहा हो, कुरान सिखा रहा हो, फ़िक़्ह समझा रहा हो, कुरान की बातें समझा रहा हो, तो अल्लाह ताला उनके लिए 4 बंदोबस्त फरमा देता है। पहला बंदोबस्त ये है कि अल्लाह ताला उस हल्के पे सकीना नाजिल फरमा देता है। वो जिस हल्के पे कुरान की तिलावत की जा रही हो और कुरान की तालीम दी जा रही हो, उसको अल्लाह ताला की रहमत ढांप लेती है। पहला सकून सकीना नाजिल फरमा देता है, दूसरा रहमत उनको ढांप लेती है, अपने गिर्द घेरा बना लेती है। और मेरे आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नूरानी फरिश्तों को भेजता है, जाके तुम मेरे इन बंदों को जो कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका तवाफ शुरू कर दो। मैंने एक मसला अपने उस्ताद गिरामी से पूछा था कि हुज़ूर, जब इमाम फ़र्ज़ नमाज पढ़ाने के बाद काबे की तरफ पुश्त करके और मुक्तदियों की तरफ मुंह करके दुआ मांगता है, ये काबे की तरफ मुंह करना चाहिए, पुश्त तो नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह क्या है? फरमाने लगे, बेटा आपको पता नहीं है कि बंदा मोमिन की शान काबतुल्लाह से कहीं ज़्यादा है। बंदा मोमिन की शान काबतुल्लाह से ज़्यादा है, इसलिए काबे को छोड़कर जो काबे से औला होते हैं उनकी तरफ मुंह किया जाता है। दोस्ताने गिरामी कदर, और रब फरमा रहा है, मेरे महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नूरानी फरिश्तों को भेजता है, गोया काबे से ये अफजल लोग हैं ना, इनके गिर्द तवाफ शुरू कर दो, और इन्हें तसव्वुर करो कि ये काबे से अफजल हैं, इनके गिर्द तवाफ शुरू कर दो। यार कितना अरफा वाला मकाम होगा, कितना बुलंद दर्जा और बुलंद मकाम होगा उन लोगों का कि जिनके गिर्द नूरानी फरिश्ते तवाफ कर रहे होंगे। फरमाया, फरिश्तों तुम्हारा ये इनके गिर्द तवाफ करना तुम्हारी इबादत में मैं लिख दूंगा। और चौथी बात ये याद रखिए कि अल्लाह ताला नूरानी फरिश्तों के दरमियान उन लोगों का जिक्र फरमाएगा। यार अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी जनाब बात है।